یقیناً بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں۔ آپ کشمکش میں ہیں، یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں، تو آپ کو میں آج 5 طاقتور نشانیوں کے بارے میں ذکر کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ ان کو پیغامات بھیج رہا ہے۔ آپ ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں، کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے، یا کوئی گناہ جو آپ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں لیکن آپ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، تو یہ ایک اتفاق احساس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو فیصلہ راستے پر واپس لانے کا ہے۔ طریقہ یہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے آپ کے لیے۔ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ایک مخصوص آیت یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف دل کروانے کا انتخاب ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پیغام پر غور کریں گے کہ یہ آپ کی موجودہ صورتحال ہے، کیسے کنیکٹڈ ہے، اللہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن اچانک سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ناکامیاں دل شکن سی ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحات محض اتفاقی بد قسمتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصان سے بچا رہی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور کبھی کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ پاک آپ کو ایک برے کام کا ماحول، تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے جذبات، وقت اور خوابوں کو کسی میں لگا دیا ہو اور پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے، لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگ ہماری زندگیوں کو ہٹاتا ہے تو وہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق یا وہ شخص مستقبل میں مشکلات کا باعث بن سکتا تھا یا آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسندیدہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے، جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں ذرا۔ جب انہیں روکا، یعنی سمندر کو عبور کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے اسے معجزانہ طور پر پار کرنا، ابتدائی تاخیر اس کے لیے نفی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترتیب تھی۔ اس طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہوتا سب کچھ، اور ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر
انحصار کو بڑھاتے ہیں۔ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں ہمارے لیے۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد، اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط مدد دیتی ہے۔ جب ہم ان بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بندہ دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیں، رکیں، ذرا غور کریں اور اپنے نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان اوقات میں خود کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہے نا، وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی اس کے بہترین تحفے بغیر جواب دیے گئے نہیں ہوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا چبھے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور بلکہ اس کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسے میں پائیں، آپ کے قابو میں محسوس ہوں، تو آپ گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بہترین عطا کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ یہ تاخیر کے راستے رکاوٹیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ کبھی اپنے لیے نہیں پلان کی گئی ہوں گی۔ اور طاقتور نشانی کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذریعہ سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے نا، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہوں، اور اچانک آپ کو ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے یا مہربان الفاظ پیش کر رہا ہوتا ہے، ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جو آپ اس کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اسے جان بھی نہیں رہے ہوتے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ایک ایسا پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وضاحت فراہم کرتا ہے جس کو آپ کی تلاش کر رہے تھے۔ اللہ پر اس کام کو آپ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کے واقعات یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کر رہے ہیں، کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات غالب آ رہے ہیں، آپ پر اچانک ایک دوست آپ کو ٹیکسٹ کرتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بالکل آپ کو صحیح وقت میں آپ کو کوئی ایسا میسیج دے رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ خیال بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو اس طریقے سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اس طریقے سے اس کی راہیں ہموار کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک آیت، اس پر عمل کریں۔ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے، ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری مشکلات اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان وقتوں کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا تو اچانک سے آپ کی مشکلات حل ہونے لگتی ہیں۔ شاید آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ کے دوست نے آپ کو ایک دم سے رابطہ کر کے آپ سے اسی چیز کے بارے میں پوچھ لیا ہو اور ایک دم سے آپ کو وہ چیز پوری ہو جائے، تو سوچئے یہ کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے لیے قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو ہم نے سوچا، ہماری پریشانی میں، ہمارے خیالات میں یہ چیز ابھی چل رہی تھی اور وہی ہم سے اسی وقت ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی۔ تو یہی سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں میسج دے رہے ہوتے ہیں، پل پل اللہ پاک ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں
یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا یا قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سامنے لاتا ہے آپ کے آگے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے کے لیے کافی ہیں۔ زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوچئے اور یہ دیکھیں کہ آپ کے خیالات میں آنے والی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کے طور پہ ہمیں اپنا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرو، ویسا کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے۔ ہم لوگ اتنے ناشکرے ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں ان ناشکری کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے ہر وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو دھیان میں لگائیں تاکہ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے میسیجز پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے سیدھے رستے پر چل سکیں۔